بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 خواب جو عورت دیکھ لے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتی ہے، یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھے تو وہ عورت دنیا ہی میں خوش ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یا بندی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، یا اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ ناظرین، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے، اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک ضروری بات بتاتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس امت کو اللہ رب العالمین کی جانب سے نبوت میں سے 46واں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا کہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے وہ آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ ہے، یا کوئی اور بھی رشتہ دار ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، اور بھی رشتہ دار ہیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب اسے کبھی مت شیئر کرنا، یہ آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ضروری بات شیطانی نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہے جو کافی لوگوں کو آتے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ وہ نمازی ہوتا ہے، نہ قرآن کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں ظلم میں گزار دیتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب، تو جان لیجئے یہ وہ خواب ہے جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا کام کرتا ہے، یا کوئی بھی دکان اس نے بنائی ہے، یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یا اسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہے۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے اس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی خواب۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی، تو جان لیجئے رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک پاک اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئے صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خواب بتانے والے ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو، یہ اللہ کے قرب کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1
اگر ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نیک ولی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اللہ اس دنیا سے رخصت کیے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، لیکن آج بھی لوگ ان کے قبروں پر جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے۔ یقیناً یہ اللہ کے پرہیزگار لوگ ہیں جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہوئے ہیں اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو جان لیجئے، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا ہے، یا اگر خواب کی حالت میں انبیاء کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا کوئی درود شریف کی محفل ہے اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ ناظرین، خواب کی حالت میں اگر آپ پلسرات سے گزر رہے ہیں، اور آپ کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک باز اور پرہیزگار بندے ہیں۔ اب بھی جان لیجئے، اگر پہلے آپ کو لگاؤ اب اسلام کی جانب بہت زیادہ نہیں ہے، اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر اللہ کی خاص نظر کرم ہونے والی ہے، اور آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی بہت لوگ آپ کی عزت کریں گے، اور آخرت میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے، پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ کرنا ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب رب تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چونکہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے، اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، اس کی پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ کے اپنے بندے کے ساتھ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں،
تم بھی اس سے نفرت کرو، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ جل شانہ کا شکر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن رحمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تقدیر پر راضی رہے ان کا عقد کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور جلا دے، جو جلا دے وہ باقی رہنے دے، جو باقی رہنے دے یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہو کاش نہ ہوتا، یا جو نہ ہونے کے کام کے بارے میں کہو کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور راضی رہنا ہے۔ ناظرین، یہ خواب جس آدمی کو آتے ہیں وہ آدمی اللہ کے بہت قریب ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا ان کے لیے مشکل نہیں۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ بہت عزت دینے والا ہے اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت، آپ کی صفائی، آپ کی شان دنیا کے نظروں میں اللہ کے نظر میں بہت اعلیٰ ہے۔ یہ چیز کی علامت ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اور اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کی یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے تو سمجھ لیں اللہ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہوتی ہے، گندگی دور ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جب آپ نہا کریں اور باہر نکلیں تو بہت تازہ ترین محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دل بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نہا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو گندے خیالات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ اللہ کی جانب بڑھیں گے، آپ نیکی کی طرف رواں دوا رہیں گے۔ آپ ایسے مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے اور اس کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی جوانی میں اللہ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، آپ کی عزت اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا اللہ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گر گرا کر رو رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چاروں شانے زاروں قطار رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی اعلیٰ دلیل ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ جس آدمی سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں دیکھتے، اللہ ان بندوں کو دکھاتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں، جو لوگ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ ایسے بندوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں تو رات کے کسی بھی پہر میں
اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ مسلسل نہیں کر پاتا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ والا کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ اور یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گر گرا کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے، آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخر میں آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکار میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔